رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لیے صحابہ کرام کو چند نشانیاں بیان کر دی ہیں اس چیز کی کہ غور کر لو کہ اللہ ذوالجلال کس سے راضی اور خوش ہے اور کس سے ناراض اور کس سے غیر راضی ہے۔ سب سے پہلی نشانی، اللہ ذوالجلال جب کسی کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتے ہیں تو اسے دین کی نعمت سے نواز دیتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، مسند احمد کی روایت ہے، ایما اہل بیت من العرب او العجم اراد اللہ عز وجل بهم خیرا ادخل علیہم الاسلام۔ کسی بھی عربی اور عجمی میں سے جس کے ساتھ اللہ ذوالجلال خیر کا ارادہ کریں، اسے پسند کر لیں، اس سے راضی ہو جائیں، تو سب سے پہلی نشانی یہ ہے اللہ اسے ایمان کی دولت سے نواز دیتے۔ 7.5 ارب لوگ ہیں دنیا میں، 6 ارب کافر ہیں، 1.5 ارب مسلمان ہیں، تو اللہ ذوالجلال نے رضامندی کا ارادہ کیا تو کتنے لوگوں کے ساتھ؟ جو مسلمان ہیں، جن کو اللہ نے اسلام کی نعمت سے نواز دی۔ بقیہ لوگ دنیا جہان کی باتیں کرتے رہے، یاد رہنا چاہیے یہ بد نصیب ہیں کہ اللہ کے رسول کی آمد کے بعد بھی اللہ کے رسول کو انہوں نے تسلیم نہ کیا اور قرآن کی حقانیت کو تسلیم نہیں کیا، محروم ہے۔ دوسری نشانی یہ ہے کہ اللہ ذوالجلال جب کسی کو پسند کرتے ہیں تو اسلام کی نعمت کے بعد اسے علم اور بصیرت عطا کر دیتے۔ جاہل تو دنیا کو بھی پسند نہیں ہوتا، اسی سفیان بیان کرتے ہیں، ما اعلم عملا افضل من طلب العلم وحفظه لمن اراد اللہ تعالی به خیرا۔ مسند احمد کی روایت ہے، من یرد اللہ به خیرا یفقهہ فی الدین۔ اللہ جس کو پسند کر لیتے ہیں، جس سے راضی ہوتے ہیں، اسے دین کی بصیرت عطا کر دیتے ہیں، سمجھ عطا کر دیتے ہیں۔ اس کو پتہ ہے میں نے کیا کرنا ہے عبادت میں، کیسے عبادت کرنی ہے، اس کو پتہ ہوتا ہے کہ میں نے زندگی کیسے گزارنی ہے، اس کو پتہ ہوتا ہے میں نے تجارت کیسے کرنی ہے، اس کو پتہ ہوتا ہے میری سیاست کیسے ہونی چاہیے، میرے معاملات کیسے ہونے چاہیے۔ یہ دین کی سمجھ اور بصیرت، یہ اللہ ذوالجلال کی رضا اور خوشنودی کا سبب ہے۔ اور سفیان کہا کرتے تھے، دنیا کے اندر وہ علم جس کو اللہ نے وحی بنا کے بھیجا ہے، اس علم کو حاصل کرنا، یاد کرنا، اس سے بڑھ کر دنیا میں کوئی کام نہیں ہے۔ لیکن یہ ملتا کس کو ہے؟ لمن اراد اللہ به خیرا۔ اللہ جس کے ساتھ راضی ہونا چاہتے ہیں، جس پر اللہ ذوالجلال جس سے محبت کرنا چاہتے ہیں، تو اسے پھر علم کی دولت سے نواز دیتے ہیں۔ تیسری نشانی، اللہ ذوالجلال کا جب ارادہ ہوتا ہے کہ میں نے اپنے فلاں بندے کو اپنا محبوب بنانا ہے، اس سے راضی ہونا ہے، تو اسے صراط مستقیم پہ چلاتے ہیں۔ اذا اراد اللہ بعبد خیرا افرغ علیہ السداد وکنفہ بالعصمہ۔ اللہ ذوالجلال جب کسی کے ساتھ خیر اور بھلائی اور خوشی اور محبت اور رضامندی کا ارادہ کرتے ہیں تو اللہ ذوالجلال اسے جادہ حق صراط مستقیم کی توفیق دے دیتے ہیں اور گناہوں سے محفوظ کر لیتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ نکلا جو صراط مستقیم پر نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ نہیں ہے۔ چوتھی نشانی یہ ہے
جس کو آج ہم نے بہت ہلکا محسوس کر لیا۔ رب تعالیٰ جب کسی کو پسند کرتے ہیں، کسی سے راضی ہوتے ہیں، کسی کے ساتھ خیر و بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں، تو اذا اراد اللہ بالشاب خیرا وفق له رجلا صالحا، اللہ ذو الجلال کسی بھی نوجوان کو جب پسند کرتے ہیں تو اس کی نشانی یہ ہے نوجوان کا ساتھی ایسا دے دیتے ہیں جو نیک اور صالح انسان ہوتا ہے۔ یہ نوجوانوں کے لیے بہت بڑا ایک سوال ہے کہ اپنی دوستیوں کو چیک کرے، اپنی مجلسوں کو چیک کرے، اپنی کچن کیبنٹ کو چیک کرے، رائٹ لیفٹ دیکھے کون بیٹھے ہیں، نیک لوگ ہیں تو خوش ہو جائے یہ نوجوان اللہ کا محبوب ہے۔ جس کو کوئی عالم دین میسر آ جائے وہ اس سے محبت کرتا ہے، اس کے ساتھ بیٹھتا ہے، کسی نیک نوجوان کے ساتھ بیٹھتا ہے، یہ اللہ کا پسندیدہ ہے۔ اور جو بیٹھتا ہی ایسے لوگوں کے ساتھ ہے جن کو نہ نماز نصیب ہے، نہ روزہ نصیب ہے، نہ خیر کی بات، وہ صرف فساد مچانا چاہتے ہیں، سمجھ لے کہ یہ اللہ ذوالجلال کے ہاں بدبخت انسان ہے۔ وہ اپنی کڑیل جوانی پہ ناز کرے گا تو کب تک؟ جب موت آئے گی تو یہ ساری جوانیاں ریت بن جاتی ہیں۔ پانچویں نشانی، اللہ ذوالجلال جب ارادہ کرتے ہیں کسی سے محبت کا، خیر خواہی کا، کسی سے راضی ہونے کا، تو اللہ تعالیٰ اس کے وقت میں برکت ڈالتے ہیں، وقت کی حفاظت کی توفیق دے دیتے ہیں۔ اذا اراد اللہ بالعبد خیرا اعانہ بالوقت۔ ہم وقت کی قدر ہی نہیں سمجھتے۔ عمر بن عبدالعزیز کے پاس ایک شخص آیا کہ آؤ ذرا بیٹھ کے گپ شپ لگا لیں۔ انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا اچھا تم سورج کو پکڑو، اس کو روکو تاکہ یہ نہ آگے جائے غروب ہونے کے لیے، تو میں گپ شپ لگا لیتا ہوں۔ وقت جو ہے، الوقت کالسیف، یہ ایک تلوار ہے، لو لم تقطعہ یقطعک، اگر تم اس کو اچھے طریقے سے استعمال نہیں کرو گے تو یہ تلوار تمہیں کاٹ کے رکھ دے گی۔ اور اللہ کے رسول کا فرمان ہے نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحۃ والفراغ، دو نعمتوں کی قدر انسانیت نہیں کرتی، ایک صحت کی اور ایک وقت کی۔ جب وقت ضائع ہو جاتا ہے تو پھر بیٹھ کے روتا ہے، جب اللہ نے صحت دی ہوتی ہے تو کوئی کام نہیں کرتا، جب بیمار ہوتا ہے تو تب سمجھ آتی ہے کہ اس سے کھڑے ہو کے نماز بھی نہیں پڑھی جاتی، دنیا کا کوئی کام نہیں کر سکتا۔ ان دو نعمتوں کی قدر کرنے میں لوگ بہت دھوکہ کھاتے ہیں۔ چھٹی نشانی یہ ہے کہ اللہ ذوالجلال جب کسی کو اپنا پسندیدہ بنانے کا ارادہ کرتے ہیں، جس سے خوش ہونا ہوتا ہے، اس کو قلبی بیداری نصیب کرتے ہیں۔ قلبی بیداری کیا ہے؟ اذا اراد اللہ بعبد خیرا، محمد بن سیرین بیان کرتے ہیں اللہ ذوالجلال جب کسی کو پسند کر لیں، اس سے خوش ہو جائیں، اس سے راضی ہو جائیں، تو اللہ ذوالجلال جعل له واعظا من قلبی، اس کے دل میں ایک واعظ و نصیحت کرنے والی کیفیت پیدا کر دیتے ہیں۔ دل ہی سمجھاتا ہے، نماز لیٹ ہو رہی ہے، دل ہی کہتا ہے کیا کر رہے ہو، اٹھو نماز پڑھو۔ دل ہی کہتا ہے کسی کو دکھ نہیں دینا، دھوکہ نہیں دینا، تم مومن ہو، جھوٹ نہیں بولنا، یہ منافقوں کا کام ہے۔ وہ کیا کر رہے ہو، بڑا ہے اس کا ادب کرو، چھوٹے پہ شفقت کرو۔ دل جو ہے اس کے اندر بیداری اللہ عطا کر دیتے ہیں، لیکن جب دل مردہ ہو جائے تو سمجھ لو کہ اللہ ذوالجلال اس کو پسند نہیں کر رہے، نہ اس کو نماز کا خیال، نہ اس کو کسی نیکی کا خیال، نہ اس کو حرام و حلال کی تمیز۔ یہ ایسا دل ہے جو قلب میت ہے، مردہ دل، یہ اللہ کے ہاں پسندیدہ نہیں۔